اللہ الرحمن الرحیم لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نساء کے یہ 23ویں رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں یہ قرآن مجید سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ اسی کی بنیاد پر انسان کی کامیابی اور اس کی فلاح ہے، اور یہ قرآن مجید صرف انہی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے لوگ بھی تھے جو کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ شخص کہیں سے سنتا ہے اور اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی حوالے سے یہاں بات بیان فرمائی کہ لیکن اللہ، کہ یہ لوگ اگر نہیں مانتے تو نہ مانے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اس نے جو یہ نازل کیا ہے آپ کی طرف یہ کلام، انزلہ بعلمہ، وہ اس نے اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ یعنی یہ کلام کوئی معمولی کلام نہیں ہے، اللہ کا علم بے حساب ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اور اس کا جو علم ہے وہ سراپا خیر و برکت پر مبنی ہے، یعنی تمام مخلوقات کے لیے اس میں خیر ہے، بھلائی ہے۔ تو اللہ نے اپنے علم سے نازل کیا ہے یہ، اور اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی، اللہ گواہ ہے اس پر، اب اللہ سے بڑھ کر گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے فرمایا لیکن اللہ یشہد، یہ لوگ مانتے ہیں تو مانے، نہیں مانتے تو نہ مانے، اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ بما انزل الیک، کہ اس نے جو کچھ بھی آپ کی طرف اتارا ہے، انزلہ بعلمہ، وہ اس نے اپنے علم سے اتارا ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور سب فرشتے بھی اس بات پر گواہ ہیں، فرشتے بھی گواہ ہیں اس بات پر کہ یہ کلام اللہ نے اپنے علم سے اتارا ہے۔ وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ کی گواہی ہی کفایت کرتی ہے، یعنی اللہ کی گواہی کافی ہے، کسی اور کی گواہی کی ضرورت بھی نہیں رہتی، اللہ سے بڑھ کر گواہ کون ہے؟ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اس کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ تو حق سے گمراہی میں بہت دور نکل گئے، یعنی ان کی گمراہی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، جنہوں نے اس سے منہ موڑ لیا اور لوگوں کو بھی اللہ کے اس راستے سے روک رہے ہیں، وہ تو گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا ہے، وہ ظلموا، اور ظلم کا راستہ اختیار کیا ہے، یعنی قرآن سے ہٹ کر جو بھی راستہ انسان اختیار کرے گا وہ کیا ہے؟ وہ حق تلفی ہے، اللہ کی حق تلفی ہے، اپنے نفس کی حق تلفی کر رہا ہے وہ، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو پھر کس انجام کا مستحق بنا رہا ہے، ذرا انسان سوچ لے۔ قرآن سے منہ موڑ کر وہ جس طرف بھی جائے گا تو اپنا ٹھکانہ جہنم ہی کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا،
تم لوگ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، اور آگ سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس قرآن کو اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اس حوالے سے فرمایا ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت قوموں کو عروج اور کمال عطا کرتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور جو اس سے منہ موڑے ان کو ذلت میں پستی میں پھینک دیتا ہے۔ تو یہ اس قرآن کا اعجاز ہے، یہ اس کی برکتیں ہیں۔ کیوں اپنے آپ کو اس سے محروم کرتے ہو؟ ذرا عقل سے کام لو۔ کیوں ذات نے اپنے علم سے اس کو اتارا ہے اور تمہارے ہی لیے اتارا ہے۔ قرآن مجید کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے ہی لیے اتارا ہے، اور فرمایا اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، یعنی اس قرآن مجید میں فیہا ذکرکم، تمہارا ہی ذکر ہے اس میں، تو لہٰذا اس کو ہر چیز سے بالا تر اختیار کرو، یعنی ہر چیز پر فوقیت دو اس کو، اس کے فرمان کو۔ فرمایا ان الذین کفروا وظلموا، جنہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا ہے اور ظلم کا راستہ اختیار کیا ہے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کو ہرگز معاف کرنے والا نہیں ہے، ان کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں جنہوں نے اس قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ ولا لیہدیہم طریقا الا طریقہ جہنم، اور جہنم کے راستے کے علاوہ اللہ تعالیٰ انہیں اور کوئی راستہ نہیں دکھائے گا۔ خالدین فیہا ابدا، اور اس جہنم میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھیں یہ ہے انجام قرآن پر ایمان نہ لانے والوں، قرآن کا انکار کرنے والوں کا، دوسروں کو بھی اس سے روکنے والوں کا، یہ انجام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کا راستہ دکھائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے کہ انہیں جہنم میں داخل کر دیں۔ اب تمام انسانوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے، اس طرف توجہ دلائی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے رسول تمہاری طرف حق لے کر آ گیا۔ اب دیکھیں کتنا بڑا اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے یہ رسول اور حق لے کر آیا ہے، لہذا کیا کرو؟ فآمنوا، پس اس پر ایمان لو، مان لو اس کو۔ تو انسانوں کو توجہ دلائی کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، تمہارے پاس رسول آ چکا ہے، بالحق من ربکم، تمہاری طرف رب کی طرف سے حق لے کر آیا ہے، فآمنوا، پس اس پر ایمان لے آؤ، اس کو مان لو، اس کو قبول کر لو، کیا ہوگا؟ خیر لکم، تمہارے ہی لیے بہتر ہوگا۔ یعنی اگر ایمان نہیں لاؤ گے اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، تم اپنا نقصان کرو گے، دنیا بھی اور آخرت بھی اپنی برباد کر لو گے۔ کون فرما رہا ہے؟ وہ جو کائنات کا مالک، جس نے کائنات کو پیدا کیا، کہ اس پر ایمان لے آؤ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور یاد رکھو اگر تم انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، یعنی اس کا کچھ نہیں بگڑے گا تمہارے ایمان نہ لانے سے، تم اپنا ہی نقصان کرو گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور صاحب حکمت، یعنی اللہ سے تمہارا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں، تمہارا کوئی رویہ چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ تمہاری سب حرکتوں کو جانتا ہے، تمہارے سب اعمال پہ اس کی نگاہ ہے، لہذا اس حکمت بھرے کلام کو اس ہستی کی طرف سے جو خود صاحب حکمت ہے، اس کو قبول کر لو، تمہارا بھلا ہے، تمہارا ہی فائدہ ہے، خیر لکم، تمہارا ہی اس میں بھلا ہے۔ تو یہ محترم بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو اس قرآن مجید کو سمجھنے کی، عمل کی اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں قرآن کو پہنچانا جتنا اہم ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک پابند کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے آگے پہنچا دو، خواہ تمہارے پاس ایک آیت کا ہی علم کیوں نہ ہو، یعنی اس حد تک پابند کیا ہے۔
اور تبلیغ دین کے ساتھ ساتھ اقامت دین بھی اتنا بڑا فریضہ ہے، اس کے لیے بھی جدوجہد کرنا۔ ہم اس سے غافل رہتے ہیں، بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، تلاوت کر لی، بس بہت ہو گیا۔ اس قرآن کے احکامات کو قائم کرنے کے لیے بھی جدوجہد کرنا، اپنی پوری صلاحیتوں کو استعمال کرنا، اپنا تن من دھن سب کچھ لگانا، یہ بھی بہت بڑا فریضہ ہے اور ہر مسلمان فرض کو ادا کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضی المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔